دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی پروسیڈنگز کی۔ جیسے کہ پہلے بھی پروگراموں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی جا چکی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے، ایسا کمیشن ہے جس کے ذریعے اعلیٰ جوڈیشری میں تعیناتیاں کی جاتی ہیں۔ اس کے یہ ایک بریفلی یعنی اس کا انٹروڈکشن کہ اس کے 9 ممبران ہوتے ہیں، جن میں سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے 4 جسٹسز اور ان سے بھی پہلے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی 5 سرونگ ججز ہوتے ہیں۔ ایک سابق جج ہوتا ہے جس کو عموماً سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس ہی نامزد کرتا ہے 2 سال کے لیے۔ ایک پاکستان بار کونسل کی طرف سے یعنی وکلاء کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، وہ بھی 2 سال کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ یعنی ایک وکیل ہو گیا، ایک ریٹائرڈ جج اور 5 سرونگ، 7 ہو گئے۔ 2 اور ممبر ہوتے ہیں، ایک جو وزیر قانون ہوتا ہے جو کہ اعظم نذیر تارڑ ہیں آج کل، اور ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان جو اشتر اوصاف علی۔ لہٰذا یہ 9 ممبر ہیں، ان میں سے پاکستان کے اندر 7 موجود تھے، 2 بیرون ملک ہیں۔ اشتر اوصاف علی جو ہیں وہ زیر علاج ہیں بیرون ملک، اور قاضی فائز عیسیٰ موسٹ پروبیبلی اسپین میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وائف کی سٹیزن شپ شاید اسپین کی ہے، تو اس حوالے سے وہ چھٹیاں گزارنے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ اب پہلے تو یہ کوشش تھی کہ جو اپنا چیف جسٹس آف پاکستان ہے بندیال صاحب، کہ وہ یہ واردات ڈالنا چاہتے تھے کہ 2 کیونکہ غیر حاضر ہیں تو اجلاس بلایا جائے اور کوئی ایسی جمع تفریق کی جائے کہ وہ غیر حاضر ہی رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ باقی 7 جو ہیں وہ ہوتے اور وہ اپنی مرضی سے بلڈوز کر لیتے چیزوں کو۔ لیکن حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ انہیں مجبوراً، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس چیز کی کوگنیزنس لی، انہوں نے باقاعدہ خط لکھا اور اس کو پبلک کیا، اور اس میں یعنی جو سینیورٹی کا اصول ہے اور یعنی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا سلسلہ ہوا، تو وہ انٹرنیٹ کے لنک کے ذریعے آن لائن اجلاس میں شریک ہوئے اشتر اوصاف علی اور قاضی فائز عیسیٰ۔ لہذا پہلا سٹیپ ڈاکہ زنی کا تو وہاں ناکام ہو گیا کہ انہیں مجبوراً ان کو بھی شامل حال کرنا پڑا، پروسیڈنگز میں شامل کرنا پڑا۔ اب جو موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے ویسے جو سینکشنڈ اسٹرینتھ ہے، جو جب پورے ججز موجود ہوں تو 17 ہیں، لیکن 4 ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور وہ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کی جگہ یہ یعنی 4 بھرتی ہونے تھے، لیکن 5 زیر غور تھے اور 5 ہی بھرتی کرنا چاہتے تھے بندیال صاحب۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسامیاں 4 ہیں، 5 بھرتی کیسے ہوتے؟ دیکھ سیانے بندن نا۔ وہ جسٹس سجاد علی شاہ ہیں جو سپریم کورٹ میں، وہ 14 اگست یعنی ابھی تقریباً 2 ہفتے بعد کہہ لیں ریٹائر ہونے والے ہیں، اسی سال 14 اگست کو۔ تو وہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی کمیشن میں شامل تھے، تو گویا یہ ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ جاتے ہوئے اپنی جگہ ایک اور بندہ ایڈوانس بھرتی کر جانا چاہتے تھے، وہ بھی اور بندیال صاحب بھی۔ حیران کن معاملہ ہے نا۔ تو لہذا جو 9 ممبرز تھے ان میں ظاہر ہے چیف جسٹس تھے بندیال صاحب المعروف گوگی زادہ جی، تو دوسرے سجاد علی شاہ بھی تھے، اعجاز الاحسن بھی تھے، اور سرمد جلال عثمانی یہ ریٹائرڈ جج ہیں، یہ یعنی نامینی ہیں چیف جسٹس کے، یہ بھی موجود تھے۔ اس طرح جو باقی حضرات تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، دونوں ظاہر ہے جسٹسز ہیں سپریم کورٹ کے۔ اشتر اوصاف علی اٹارنی جنرل ہیں، ویسے تو انہیں ہومیوپیتھک قسم کا سمجھا جاتا ہے لیکن اس دفعہ کام کر گئے ہیں شاید۔ تو اسی طرح وہ جو طارق صاحب ہیں، جو لا منسٹر اعظم طارق صاحب، وہ تھے۔ اب ایک ریپریزنٹیٹیو جو اختر حسین ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، وہ وکلاء کی طرف سے یا بار کی طرف سے تھے۔ اب ان میں جو نام کنسیڈر ہوئے جی، وہ
لاہور ہائی کورٹ کے ہیں جسٹس شاہد وحید، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں قیصر رشید، اور جسٹس سجاد حسن اظہر رضوی ہیں، اور جسٹس محمد شفیع صدیق ہیں، اور جسٹس نعمت اللہ پل پوٹو یا پھل پوٹو ہیں، اور یہ سارے یعنی آخری دو جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے۔ اچھا، مزہ یہ ہے کہ ویسے تو سینیئرٹی کا اصول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ آٹومیٹک، کم و بیش آٹومیٹک، یعنی فارمیلٹی تو ہوتی ہے، جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس بنتا ہے، اور یہ وکلاء کمیونٹی کا اور جو بھی انصاف سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ سینیارٹی کا اصول ویسے ان پرنسپل تو مانا گیا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی۔ اس سے پہلے والے چیف جسٹسز جیسے گلزار تھے، کھوسا تھے، یا وہ ثاقب نثار نامی ایک شخص تھا، اس کو بھی چیف جسٹس ہی مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سب لوگوں نے یہ فراڈ کیا اس قوم کے ساتھ کہ اپنی یعنی ٹاؤٹس کو بھرتی کر کے گئے۔ مجبوراً ہمیں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے زخم بہت دیے ہیں اس ملک کو، اس قوم کو بہت خوار کیا ہوا ہے کہ اس قوم کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتے، اور لوگ ہیں کہ جو حق بات کرتے ہیں انہیں اٹھا کر پرے پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی کوئی سنوائی نہیں۔ امیجن کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر موسٹ جج جو اس وقت تھا شوکت عزیز صاحب، وہ میں اس لیے راندہ درگاہ ہوئے کہ انہوں نے کچھ موزور لوگوں کے متعلق سچ بات کہہ دی اور سچا فیصلہ دے دیا، اور وہ آج تک پھرتے جی کہ انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وہ ریٹائر ہو گئے اسی چکر میں، پھر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر پٹیشن لگتی ہے تو پھر بس وہ لگتی ہے اور پھر گم ہو جاتی ہے، اور ابھی تک وہ گھومتے پھرتے ہیں کہ ہمیں بے انصاف مہیا کیا جائے۔ اب یہ حضرات جو ہیں یہ 5 کے 5 نام گویا ماشاءاللہ جو کوئی الہامی شاید انہیں کوئی ہے سلسلہ، یہ نعوذ باللہ یہ جو بندیال صاحب ہیں، اور کیونکہ ان کے وہ ٹاؤٹ ہیں عمران خان کے، اور عمران خان آپ کو پتہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ شرک بھی کرتا ہے یعنی جو پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیتا وہ شرک کرتا ہے۔ امیجن کریں، یہ اسی علق کے لوگ ہیں۔ تو یہ 5 ان کے اپنے ہی نامی نہیں تھے، یعنی انا ونڈے شرینیاں بہویں اپنے اور نامینی بھی ایسے تھے کہ دیکھیں ایک احمد علی شیخ صاحب ہیں سندھ کے وزیر چیف جسٹس، انہوں نے بار بار پچھلے بھی جو چیف جسٹس گزرے ہیں انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ان کو اگنور کیا، ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بلکہ ایک دفعہ ان پر نظر کرم یہ کی گئی کہ ایڈ ہاک جج کے طور پر آپ آ جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ ایڈ ہاک جج کیونکہ عموماً 1 سال کے لیے ہوتا ہے، گویا وہ پروبیشنری پیریڈ ہے، اگر اس دوران وہ ٹاؤٹی کرے تو اس کو مستقل کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور اسی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہی ٹھیک ہے، جی ایڈ ہاک رکھنا تو تسی اپنے گھر ہی رکھو، یعنی وہ انہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اس عہدے سے بھی محروم کرنے کی ایک اٹیمپٹ تھی۔ تو بہرحال وہ ان کو بارہا اگنور کیا گیا، ان سے جونیئر ججوں کو اس سپریم کورٹ میں پہلے بھی تعینات کیا گیا اور اس میں بھی یہی اٹیمپٹ تھی۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس سیٹھ وقار صاحب جو تھے وہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے یعنی وداؤٹ کنسیڈرنگ دی ڈینجرس کانسیکوینسز وہ حق بات کہتے تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے قاتل کو، غدار کو، مشرف کو ڈی چوک پر لٹکا دیا جائے۔ تو ان کو بھی اگنور بارہا کیا گیا اور انہوں نے بارہا سپریم کورٹ کی توجہ اس طرف دلائی، لیکن انہیں کوئی نہیں پوچھا کسی نے، یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ سے ظاہر ہے جو حضرات لانے کی جن کو کوشش کی گئی، چیف جسٹس قیصر رشید خان، وہ باقی جتنے یعنی ٹوٹل 5 ہائی کورٹس ہیں نا پاکستان میں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور 4 صوبوں کی ہائی کورٹس، تو ان 5 میں سے سب سے جونیئر قیصر رشید صاحب ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، لہذا باقی 4 کو اگنور کر کے ان کو آگے لانے کی کوشش کی گئی۔ آپ عطر من اللہ صاحب 3-4 سال سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، حالانکہ وہ پہلے کہیں
نسبتاً قابل قبول تھے، اسی وجہ سے شوکت عزیز کو آگے سے ہٹا کے انہیں بننے کا موقع دیا گیا. لیکن پھر بھی ان میں کوئی سٹریکس ہیں، کچھ گرینز ہیں وہ جو یعنی بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات انصاف کر جاتے ہیں، تو وہ بھی گویا گڈ ول میں نہیں ہیں. ان کو بھی اگنور کیا جاتا رہا ہے پہلے اور اب بھی کیا گیا کہ جونیئر جو چیف جسٹس ہے، دیکھیں نا باقی چاروں چیف جسٹسز اس سے سینئر ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ کوئی شاید ان گوگی زادہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی کوئی خاص یعنی کوئی تعلق ہے یا کیا ہے کہ وہ ان کو لانا چاہتے ہیں. باقی چاروں نے انہیں کوئی شاید ڈانگ ماری ہوئی ہے. جی اچھا، یعنی دیکھ لیں شوکت عزیز کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا تھا، لیکن چیف جسٹس کی جگہ انہیں برطرف کر دیا گیا. عطر من اللہ کو بنایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا جج، انہیں اگنور کیا جاتا رہا ہے. اس طرح احمد علی شیخ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی، اس طرح سندھ ہائی کورٹ کے اور بھی سینئر ججز ہیں جو اگرچہ چیف جسٹس سے نیچے ہیں لیکن ان کو بھی پہلے بھی نظر انداز کیا گیا، اب بھی. اس طرح بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بھی جج ایلیویٹ نہیں کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں ابھی تک، یعنی جو موجود ججز ہیں تو ان میں. لہذا یہ جو ڈاکے کی ٹرائی کی گئی تھی بندیال کی قیادت میں پاکستان کے نظام عدل کو، اس میں یعنی بڑے خوفناک اس کے مضمرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سینیرٹی اصول کا قائم نہ رکھنا، جس سے عدل پر اعتماد نہیں لوگوں کا رہتا. میں صاف ظاہر ہے کہ اپنے پسند اور ناپسند پر لائے ہوئے ججز انصاف نہیں کرتے، وہ پھر ان کو گریٹیفائی یا ان کو یعنی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضور دسو کی اس آئین وچوں کی برآمد کرنا ہے، کبوتر برآمد کرنا ہے یا کوئی کوا برآمد کرنا ہے. تو ظاہر ہے ایک تو یعنی سینیرٹی کا اصول پامال، اور بددلی پھیلتی ہے نا کہ جن کو جو ان سے کہیں سینئر ہیں آپ ان کو اگنور بار بار کرتے ہیں تو گویا ان کو ڈیمورلائز کرتے ہیں. یعنی نظام عدل میں ایک آپ انجیکشن لگا دیتے ہیں جو زہریلا ہے. اور اس سے آگے ایک اور بہت خطرناک بات ہے، جیسے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ 3 رکنی بینچ اعجاز، منیب اور یہ بندیال وغیرہ پر مشتمل، انہوں نے آئین کی سرجری کی، ایک دن کی اپنی مرضی کا نتیجہ برآمد کر لیا، دوسرے دن کی اسے ایک اور بچہ برآمد کر لیا. یعنی عجیب بات ہے، ایک دن 2 + 2 5 ہیں، دوسرے دن 2 + 2 3 ہیں. اس قسم کی مینٹلٹی کے لوگ جب آتے ہیں تو وہ گویا دیکھیں نا سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ 65 سال کی عمر تک رہتا ہے. اب کوئی شخص اگر 55 سال کی عمر میں ہے، یعنی جونیئر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لانگر ٹرم کے لیے رہے گا سپریم کورٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاؤٹ بھرتی ایسے کیے جائیں گے کہ وہ ایک طویل عرصہ 4 5 6 7 سال سپریم کورٹ پر مسلط رہیں گے، اور اس سے یعنی وہ گویا گوگی زیادہ آئیڈیالوجی کو فالو کرتے رہیں گے. یعنی سینیرٹی پامال ہوئی، ڈیمورلائز کیا جسٹس کے نظام کو، سینئرز کو جب اگنور کیا تو ظاہر بددلی پھیلائی گئی اور گویا انصاف پر کلہاڑا چلایا گیا، اور پھر ایک طویل عرصے کے لیے جو قبضہ گروپ ہے سپریم کورٹ اس کے ہاتھوں یرغمال بن گیا. اور ایک اور بات یہ کہ جو ظاہر ہے یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، اس میں وہی لوگ بالآخر ممبر بنیں گے، تو وہ یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہوگا کہ وہ آگے بھی ٹاؤٹس کو ہی لائیں گے. تو یہ ایک پرپیچویٹ کر دیا جائے گا نظام عدل میں جو سکم ہے، جو اس میں ناانصافی ہے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دی جائے گی. اور پھر وہ ملک کیسے اسٹیبل رہے گا؟ یعنی یہ فراڈ تھا. تو یہ بڑی حد تک قاضی فائز اور سردار طارق مسعود جو ہیں، ویسے تو جو 5 حضرات، یعنی میں پھر ایک دفعہ نام لیتا ہوں کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے ان ٹاؤٹس کو آنے میں، ان میں جسٹس قاضی فائز ہیں، جسٹس طارق مسعود ہیں، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف ہیں، اور جو لا منسٹر ہیں اعظم طارق صاحب، اعظم نذیر طارق، تو وہ انہوں نے مخالفت کی ہے. جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا ہے ان نامینیز کے حق میں، وہ خود ظاہر بندیال صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو سجاد علی شاہ ہیں، اعجاز الاحسن ہیں، اور سرمد جلال عثمانی صاحب جو سابق یعنی ریٹائرڈ جج ہیں.
لہذا 4 کے مقابلے میں 5 سے یہ جو ریجیکٹ ہو گئے نام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے ترجمان کے ذریعے باقاعدہ جھوٹ بولا گیا میڈیا میں کہ نہیں ویسے ہی یہ پوسٹ پون ہوا ہے، یعنی کوئی ریجیکشن وغیرہ نہیں ہوئی. چیف جسٹس صاحب نے یعنی جو جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہیں انہوں نے ویسے ہی پوسٹ پون کیا ہے، ازراہ تفنن تباہ. تو پھر اس کا ہوگا. حالانکہ یہ بات یہ مختلف ہے کہ خود قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ یہ نام کنسیڈر ہوئے اور ریجیکٹ کر دیے گئے. اور اس میں ایک اور بات عجیب ہے کہ چاہیے تو یہ نا کہ اگر 5 ایک تو ایڈوانس بھرتی کا کوئی تک نہیں بنتا، ابھی اسامی خالی نہیں ہوئی، آپ نے پہلے ہی یعنی پروگرام بنا لیا ہے اور وہ جو جانے والا ہے اس کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنے سکسیسر کو بھی نامینیٹ کرتے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ یعنی سپریم کورٹ کے ترجمان نے ایک اور کہانی بتائی، اور سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج نے جو چیف جسٹس کے بعد اس وقت ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اور کہانی بتائی. تو آپ امیجن کریں کہ اس لیول پر جب حقائق کے برعکس لوگوں کو خبریں دی جائیں اور آفیشیل سٹیج سے دی جائیں اور جو ہائیسٹ فورم ہے جسٹس کا اس سے دی جائیں تو پھر کیا انجام ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور پاکستان کے عدل میں قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود اور باقی جو بھی یعنی اپنے ضمیر، جب ضمیر کہتے ہیں وہ تو ہمیں شبہ ہونے لگتا ہے، آئین پاکستان اور قانون کی صحیح اسپرٹ کے مطابق فیصلہ دیں. اس لیے کہ اپنے ضمیر کے مطابق دیں تو ان کا ضمیر تو 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے جیسے بندیالی ضمیر ہے. تو اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خدا حافظ.